نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم جو آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جس کو آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، یاد کرتے اور لکھتے ہیں، یہ آپ کے پروردگار کا کلام ہے جو اولین و آخرین کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اس کا سیدھا راستہ ہے۔ وہ مبارک ترین نصیحت ہے اور روشن مینار ہے۔ اللہ رب العزت نے بذات خود اس کا تکلم فرمایا ہے۔ جیسے بھی تکلم کرنا حق سبحانہ و تعالی کے شایان شان ہے۔ اس کا القاء اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا، جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر فصیح ترین عربی زبان میں اتارا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوصاف سے اپنے مقدس کلام کو موصوف کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کی پوری تعظیم اور احترام کریں، جس میں کچھ اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ارشاد ہے، اس حکمت والے ذکر کی آیتیں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک واضح کتاب کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخصوں کو جو کہ اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں۔ اور یہ قرآن گڑا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف بیان کی گئی ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں دی ہیں جو مکرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہیں، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے۔ اور ہم نے آپ پر ایسا قرآن اتارا ہے جو تمام باتوں کا بیان کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت، بڑی رحمت اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کو اس سے الٹا نقصان بڑھتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لاویں تب بھی ایسا نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہو۔ یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔ اور اس کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں میں ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، اور اس کو شیطان لے کر نہیں آئے، اور ان کے مناسب ہی نہیں، اور وہ اس پر قادر بھی نہیں۔
بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کو ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان لوگوں کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں تو یہ ان کے تدبر کی کمی ہے۔ قرآن میں کمی نہیں، کیونکہ یہ بڑی باوقعت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ یہ قابل ستائش حکمت والے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو جو کہ ایک نور ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے مرتبے کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔ یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین لانے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اور قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چمکنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے کہ اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن مقدس کی یہ عظیم اوصاف جو بکثرت موجود ہیں، جن میں سے بعض ہم نے نقل کیے اور بعض نقل نہیں کیے، سب کے سب قرآن عظیم کی عظمت و تقدس کے واجب ہونے کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہ اس کے ساتھ تلاوت کے وقت ادب ملحوظ رکھنا اور مذاق اور بے ادبی کی حرکتوں سے باز رہنا ضروری ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ نیت محض اللہ کے لیے خاص ہو، کیونکہ قرآن کی تلاوت عظیم ترین عبادت ہے، جیسا کہ اس کی فضیلت بیان ہو چکی ہے، اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ نیز ارشاد فرمایا کہ سب سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھو، قبل اس کے کہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں جو قرآن کو تیر کی طرف سیدھا کر دیں گے۔ یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، اس سے دنیا کو طلب کریں گے نہ کہ آخرت کو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یتعجلونہ کا مطلب ہے یطلبون بہ اجر الدنیا، یعنی قرآن کے ذریعے دنیاوی اجرت و دولت کے طالب ہوں گے۔ تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ دل کو حاضر کر کے پڑھے، جو کچھ پڑھ رہا ہے اگر اس کے معانی کو سمجھ سکتا ہے تو غور کر لے اور اس معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس وقت اس کا دل بھی عظمت سے جھکا رہے، اور دل میں یہ خیال جمائے رکھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے مخاطب ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ پاک حالت میں پڑھے، یہ قرآن کریم کی تعظیم کا واجبی حق ہے۔ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، ہاں البتہ حالت جنابت میں ذکر کر سکتے ہیں، اور قرآن میں آئی ہوئی دعائیں بطور دعا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بطور تلاوت کے نہیں۔ مثلا
آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے یا ربنا کی جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھے تو جائز ہے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ ناپاک مقامات پر نہ پڑھے اور ایسی جگہوں پر بھی نہ پڑھے اور نہ کیسٹ لگائے جہاں عام مجمع اکٹھا ہوتا ہو، جیسے ہوٹل، چوراہا، سڑک اور بازار۔ اس لیے جہاں لوگ قرآن نہ سن رہے ہوں، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہاں قرآن کی تلاوت زور زور سے کرنا یا کیسٹ سے سنانا قرآن کی اہانت ہے۔ ایسے ہی بیت الخلاء اور جو جگہ قضائے حاجت، پیشاب وغیرہ کے لیے ہے، وہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت نازیبا بات ہے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے تو ضروری ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے پناہ طلب کرے، تاکہ شیطان تلاوت کرنے سے یا صحیح طریقے سے کرنے سے روڑا نہ اٹکائے۔ اگر تلاوت شروع سورت سے ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ لے، اور اگر درمیان سورت سے تلاوت شروع کی ہے تو بسم اللہ کا اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز اور ترنم سے پڑھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی آواز کو اتنی غور سے نہیں سنتے جتنا اس نبی کی آواز کو سنتے جو ترنم کے ساتھ زور سے قرآن پڑھے۔ اسی طرح صحیحین میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی آواز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ آواز اور عمدہ قرات والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ البتہ اگر زور سے قرات کرنے میں کسی نمازی اور سونے والے کو تکلیف ہو تو جہر کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے لوگ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند مت کرو۔ تلاوت کا ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ قرآن کریم ترتیل سے پڑھا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم خوب ترتیل سے پڑھو۔ اس لیے بہت ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جلد بازی نہ کرے۔ اس سے جو سمجھ سکتا ہے اس کے لیے معانی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور حروف و الفاظ کو درست نکالنا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ مد کے ساتھ کھینچ کر ہوتی تھی، یعنی جمع کر صاف پڑھتے تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ کے اللہ میں مد کیا، پھر الرحمن میں مد کیا، یعنی دونوں جگہ کھڑا زبر پڑھا، اور پھر الرحیم پڑھا اور اس میں بھی مد کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قرأت کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، یعنی اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر رکتے، پھر الحمدللہ رب العالمین پر رکتے، پھر الرحمن الرحیم پر رکتے، پھر مالک یوم الدین پر رکتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ریت کی طرح مت بکھیرو، نہ شیر کی طرح تیز پڑھو گویا گھاس کاٹ رہے ہو، بلکہ درمیانہ انداز سے پڑھو۔ اور فرمایا کہ جب قرآن کریم کے عجیب یعنی فکر و حزن کے مضامین پر گزرو تو دلوں کو حرکت دو، اس فکر میں نہ رہا کرو کہ سورہ اور پارہ ختم ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت معانی کا خیال رکھا کرو تاکہ اللہ کے اس کلام پاک کی تاخیر کی برکت سے دلوں میں ایمان کی حرارت جاگے۔ اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو سمجھنے والوں سے سمجھو۔ البتہ اتنی تیز پڑھنے میں کہ جس سے حروف کے مخارج صفات ادا ہوں اور کوئی حرف کٹے نہیں، ادغام وغیرہ تجوید کے قواعد کی رعایت ملحوظ رہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر حروف کٹتے رہیں، مخارج صحیح نہ ہوں تو اتنا تیز پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس طرح وہ قرآن میں تغیر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر فصلی لربک وانحر میں انحر کا ترجمہ ہے اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اگر اس کو چھوٹی ہا سے ونحر پڑھ دیں تو معنی ہوگا اپنے رب کو جھڑکیے۔ اسی طرح فلا تکن من القانتین کا ترجمہ ہے مایوس مت ہو، اگر اس کی جگہ تا سے پڑھ دیں فلا تکن من القانتین تو معنی ہوں گے آپ عبادت گزار مت بنیے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، اس لیے صحت صلاۃ کے بقدر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے۔
مگر قرآن صحیح پڑھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تساہل ہے، حالانکہ تھوڑی محنت سے انشاءاللہ ضرورت بھر تصحیح ہو سکتی ہے۔ خدارا اس طرف ضرور توجہ کیجیے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پر سے گزرے تو اگر وضو ہے تو فوراً سجدہ کرے، بشرطے کہ طلوع و غروب اور استواء شمس کا وقت نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 3 بار تسبیح پڑھے، اور اس کی خاص دعا ہے، ہو سکے تو وہ بھی بہتر ہے، وہ یہ ہے: سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یعنی میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا اور صورت بخشی، اور آنکھ اور کان جیسی نعمتوں سے محض اپنے فضل و قدرت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔